آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا لو؟ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے دن ایک ایسے فرد سے جواب طلبی کریں گے جو جرم کا ذمہ دار نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے یہ بات کسی کو نہیں سکھائی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال اس لیے کریں گے تاکہ لوگوں پر پورا موقف واضح ہو جائے اور عیسائیوں کو شرمندگی ہو کہ انہوں نے اللہ کے حق میں کیسی گستاخی کی تھی۔ وہ کہیں گے آپ پاک ہیں، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو یقیناً آپ کے علم میں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے اور میں وہ نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے۔ بلا شبہ آپ ہی پوشیدہ باتوں کے خوب جاننے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ کیسے کوئی خدا ہو سکتا ہے، الہ ہو سکتا ہے جو دوسرے کے دل کی بات کو بھی نہ جانے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے جھوٹے معبود پوجے جاتے ہیں، چاہے وہ قبروں والے ہوں، چاہے بت پتھر کے ہوں یا لکڑی کے یا تانبے کے یا کسی اور چیز کے، کون ہے جو کسی انسان کے دل کی بات کو جان سکتا ہو؟ ہاں، انسانوں کے دل خطا کرتے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں نے تو اسی کی تبلیغ کی جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یعنی دنیا میں نے توحید پھیلائی، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو ہی نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ نے ان کی طرف رسول بھیجے جنہوں نے تیری توحید کی طرف، تیری عبادت کی طرف بلایا، لوگوں کو حکم دیا، اور جو گمراہ ہوا سو وہ گمراہ ہوا، اور جس نے ہدایت پائی سو اس نے ہدایت پائی، اور تیرے سوا جس نے ہدایت پائی انہوں نے کسی کی عبادت نہیں کی۔ بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور تو ان پر رحم کرنے والا ہے، اور نہ میں اور نہ میرے علاوہ کوئی اور مخلوق تجھ سے زیادہ ان پر رحم کر سکتی ہے، کیونکہ آپ ان کے حالات بہتر جانتے ہیں۔ اگر وہ سرکش بندے نہ ہوتے تو تو انہیں کبھی عذاب نہ دیتا۔ آپ ہی عذاب دینے پر قدرت رکھتے ہیں اور آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت کی بڑی شان ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب خبر ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صبح تک اسی آیت کریمہ کو بار بار پڑھتے رہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ انہیں عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر آپ انہیں بخش دیں تو یقیناً آپ سب پر غالب کمال حکمت والے ہیں، یعنی ہر صورت میں بڑائی آپ کی ذات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ ہاں، سچ نفع دینے والا ہے،
ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں عبدالآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ یہی بہت بڑی کامیابی دنیا میں بندہ مومن کو اس کے سوا کیا کام کرنا ہے کہ دنیا میں اللہ کو راضی کر لے۔ اور ابلیس ہمیشہ انسان کو اس چکر میں رکھتا ہے کہ آپ کے دل کی خوشی پوری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ انسان کتنے بڑے خطرے میں ہے، ہر وقت من کی ماننے کے لیے تیار رہتا، اور ہمارے یہاں یہ کیسی ابلیسی تہذیب ہے، ہر ایک کو اس کے لیے کتنی دل فریبی سے تیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایڈز بھی ایسی دکھائی جاتی ہیں، من کی مان، یعنی آپ ایک بوٹل پی لو اور من کی مان لو کہ آپ خواہشات ہی کے بندے ہو، خواہش پوری کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو۔ سوچیں ایک انسان کی زندگی کی قیمت ایک بوتل ہے، ایک انسان اس من کے لیے پیدا کیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی وہ تو سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی رضا وہ تو سب سے بڑی چیز ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، ہر چیز اس کے حکم کی مطیع ہے، ہر چیز اس کے آگے مسخر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے معزز بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا، آدم کے بیٹوں کو۔ تو جو سب سے عزت والا بنایا گیا وہی اللہ تعالیٰ کا مطیع نہیں ہوتا، وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کرتا۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنا مطیع فرمان بنا لیجئے۔ الحمدللہ سورہ المائدہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لیں، ہم نے اسے سمجھنے میں جہاں کہیں خطا کی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تعلیم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الانعام کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، اس کی 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ چھٹی صورت ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے۔ سورہ الانعام میں مویشی جانوروں کا ذکر ہے۔ یہ صورت عقیدہ اور اصول ایمان کے موضوع پر ہے۔ یہ اپنے مقاصد اور اہداف کے اعتبار سے مدنی صورتوں سے مختلف ہے۔ مدینہ میں زیادہ احکامات نازل ہوئے، جیسے ہم نے سورہ البقرہ پڑھی، سورہ المائدہ، سورہ النساء، سورہ آل عمران، ان کے موضوعات کچھ مختلف تھے۔ سورہ الانعام کا موضوع مختلف ہے۔ اس میں مسلمانوں کی جماعت کی تنظیم کے لیے روزے، حج، سزاؤں اور خاندان کے احکامات نہیں دیے گئے۔ اس میں قتال، دعوت اسلام پر خارجیوں سے جنگ وغیرہ کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح اہل کتاب میں سے یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑے اور بنیادی معاملے اصول عقیدہ اور ایمان پر مشتمل ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں سورہ الانعام ایک ہی بار رات کے وقت مکہ میں اتری۔ سوچئے 165 آیات ہیں، ایک ہی بار۔ ہجرت سے پہلے جب یہ سورت نازل ہوئی 70,000 فرشتے اس سورت کے ساتھ تھے اور جو اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، اور ان کی تسبیح پوری کائنات میں گونج رہی تھی۔ سبحان اللہ، کہ وہ کیسا الوہی نغمہ ہوگا، کتنا خوبصورت وہ وقت ہوگا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ فرشتے جو تسبیح پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے تھے۔ یہ ابن مردوہ کی روایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پاک نام سے سورہ الانعام کا پہلا اور پارے کا 7واں رکوع شروع کرتے ہیں۔ آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔
سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ سورہ الانعام کا باقاعدہ ہم نے آغاز کر لیا، دعا کر لیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ اصول ایمان پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ سچا ایمان نصیب فرما دے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، اس نے اپنی کتاب کو محفوظ کر دیا، ہم تک پہنچایا، اور ہم براہ راست اپنے رب کے کلام سے اس ایمان کو سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم تخلیق پر اپنی حمد بیان کی ہے کہ اس نے آسمانوں جیسی بڑی قوی مخلوق کو پیدا کیا، یعنی اتنی وسعت رکھتے ہیں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اس نے ہی اندھیروں اور روشنی کا سلسلہ جاری کیا، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ ظلمات سے مراد حسی اندھیرے بھی ہیں جیسے رات کی تاریکی، اور مانوی اندھیرے بھی ہیں جیسے جہالت اندھیرا ہے، تاریکی ہے، شک اندھیرا ہے، شرک اندھیرا ہے، معصیت اور ظلمت کے غفلت کے اندھیرے ہیں۔ اور النور سے مراد حسی روشنی بھی ہے اور مانوی روشنی بھی۔ حسی روشنی جیسے دن کی روشنی، اور مانوی روشنی ہے جیسے العلم نور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم روشنی ہے، یقین علم سے بڑھ کر روشنی ہے، اور ایمان اور اطاعت روشنی ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من الحمد، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز حمد سے زیادہ پسند نہیں ہے، اور سب سے بلیغ حمد و ابلغ الحمد الحمد للہ علی کل حال، سب سے بلیغ حمد ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، یعنی انسان کسی بھی حالت میں ہو الحمدللہ علی کل حال۔ مسند ابی یعلا کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا حمد سے کی تاکہ ہر مومن کافر کو پتہ لگ جائے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ان لوگوں پر حجت قائم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں۔ پھر فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کیا، اور ایک مقررہ وقت اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے جو تمام زمین سے چنیدہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی خاک سے بنایا، اسی لیے ہر جگہ کی مٹی کے اثر سے انسانوں کی نسلوں کے رنگ، ان کی طبیعتیں اور مزاج مختلف ہیں۔ کوئی گورا ہے تو کوئی کالا، کوئی سانولا ہے، طبیعت کے لحاظ سے کوئی بد مزاج ہے، سخت خو ہے، اور کوئی نرم مزاج ہے، نرم خو ہے۔ اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں معبود ہے، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم سب توحید کے قائل ہیں، اسی کو رغبت سے، شوق سے اور ڈر سے پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن کافر جنوں اور سرداروں کو پوجتے ہیں، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں، ان آیات کو وہ غور سے نہیں سنتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو توجہ سے، غور سے سن کر، خاموش رہ کر، نظروں کو بھی اسی طرف لگا کر، کانوں کو بھی، وجود کو بھی اسی طرف لگا کر جب توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ دل پر اللہ رب العزت کی بات اثر کرے گی، اور اس دل پر اسی کی بات کی حکومت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دل کیوں نہیں توجہ کرتے، کچھ اور کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کی طرف دل کو مصروف نہیں رہنے دینا۔ بس یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ جلد ہی ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے حق کو جھٹلایا، حق سے مراد قرآن
اور دین اسلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جو عقیدہ، جو عبادات، جو معاملات اور اخلاق اس دین نے سکھائے ہیں، اس دین کو بھی، اس قرآن کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ حق سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، جو اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے تو انہوں نے دین کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلا دیا۔ تو رب العزت نے فرمایا، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، غور کرنا ہے، اپنے دل کو، اپنی توجہ کو آیات کے ساتھ ساتھ رکھنا ہے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ یعنی اتنی مادی قوتیں پہلے لوگوں کے پاس تھیں جو آج مشرکوں کے پاس نہیں تھیں، آج مشرکوں کے پاس نہیں ہے۔ ہم نے انہیں مال، اولاد اور خوشحالی عطا کی، اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تب بھی کفر کرنے والے ضرور کہتے کہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی کافر ظلم اور زیادتی کی بنا پر اس قرآن کو جادو قرار دیتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ قرآن دیکھتے تھے لیکن تصدیق نہیں کرتے تھے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے دلوں کو ہمیشہ تصدیق کرنے والا بنانا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، سوچئے، غور کیجئے کہ اللہ کے رسول سے کیسے مطالبات لوگ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بات کرتے تھے، اور وہ ایمان لانے کے لیے کہتے تھے، انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی بناتے۔ یعنی اگر کسی فرشتے پر اللہ کا کلام نازل ہوتا تو وہ بھی تمہاری شکل میں ہوتا، کیونکہ فرشتے کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے، اور ہم یقیناً انہیں اسی شعبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جب انسانی شکل میں کسی فرشتے کو دیکھتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہمیں کیا خبر کہ وہ فرشتہ ہے، یہ تو آدمی ہے، وہ شعبے میں پڑ جاتے جس طرح پہلے سے واقع ہیں۔ اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً رسولوں کا بہت مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ رسول اللہ کو تسلی دینے کے لیے کہا گیا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں اور آپ کے دل سے غم کا غبار چھٹ جائے۔ اور مذاق اڑانے والوں کے بارے میں کہا، تاریخ سے سبق حاصل کریں، تاریخ سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جھنجھوڑا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی زندگی بسر کریں؟ آپ کا لائف سٹائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جائے؟ تو دیکھیے، آپ کی زندگی کا کثیر وقت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں صرف ہوتا تھا۔ آپ کہہ دیں زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے۔ یہ سیر جس کا حکم دیا گیا ہے، یہ دل کی سیر بھی ہے اور بدنی سیر بھی ہے۔ یعنی ان علاقوں کو دیکھیں، وہاں تک پہنچیں جہاں لوگ برے انجام کو پہنچے۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے چل پھر کر دیکھنا فائدہ دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک قلبی اور روحانی سیر ہے، وہ سیر جس کا تعلق ہماری سوچ سے ہے۔ ہماری نظریں کسی چیز کو پڑھ سکتی ہیں، کچھ دیکھ سکتی ہیں، جس کی وجہ سے عبرت پکڑ سکتے ہیں ہم لوگ۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سیر ضرور کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سیر خود اپنے کلام میں بھی کروانی ہے۔ آپ پوچھیں کس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے۔ وہ قیامت کے دن ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہی اس پر ایمان نہیں لاتے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ مشرکوں پر توحید کے دلائل دیتے ہوئے سوال کریں کہ یہ بتاؤ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے دعوت دینی ہے، کس طرح سے میسج کو پہنچانا ہے۔ کون آسمان اور زمین کا مالک ہے، کون ان پر اختیار رکھتا ہے؟ قل اللہ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ۔ جب اقرار کرتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا، پھر اقرار کے بعد رویہ کیوں نہیں بدلتا؟ اصلاً انسان سب سے پہلے اپنے دل سے توجہ کرتا ہے کسی معاملے کی طرف، جیسے عقیدہ تب مضبوط ہوتا ہے جب اندر سے باطل عقائد جڑوں تک سے ہل جائیں، اندر تک لرزہ طاری ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عقیدے سے متعلقہ ایک بات کے لیے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 اجزاء بنائے، پھر ان میں سے 99 حصوں کو اپنے پاس رکھا اور زمین میں صرف ایک حصہ نازل کیا، اسی کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی، یہاں تک کہ جانور اپنے بچے سے اپنے پاؤں کو ہٹا لیتا ہے اسی تکلیف پہنچنے کے خوف کی وجہ سے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت پیاری روایت ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی حاضر کیے گئے، ان میں ایک عورت بھی تھی جس کے پستان دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ جب قیدیوں میں سے ایک بچے پر اس کی نظر پڑی تو اس عورت نے بچے کو پکڑ کر اپنے سینے سے چمٹا لیا، اس کو دودھ پلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے۔ کیسا سوال تھا جو اللہ کے رسول کرتے، کیسے ایمان سکھایا، کیسے اللہ کی رحمت پر یقین سکھایا۔ ہم نے عرض کیا نہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ فرمایا جس قدر یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ صحیح بخاری کی 5999 نمبر روایت۔ سیدنا عمرو بن عاص کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم لوگ اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اور ابو داؤد کی روایت ہے، رحمت اس شخص کے دل سے چھین لی جاتی ہے جو شقی القلب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے دل کو رحمت عطا کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زمانہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور تمام مخلوقات مملوک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے تدبیر اور انتظام کرتا ہے، وہی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے خالق اور مالک کے لیے اخلاص اختیار کیا جائے، صرف اسی سے محبت، اسی کا خوف، اسی سے امید باندھی جائے۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا؟ آپ کہہ دیں مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا ہوں جو اسلام لائے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ اس کے لازمی معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سرپرست نہ بنایا جائے، اللہ ہی ہے جو اصل ولی ہے۔ آپ کہہ دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں شرک کر کے اللہ جبار کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا، شرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جانے کا موجب ہے۔ اس دن جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے، اصل رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو آپ کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، اور اگر آپ کو وہ کوئی بھلائی پہنچائے تو وہی ہے جو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اکیلا ہی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے
تو وہی الوہیت اور عبودیت کا مستحق بھی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن سواری پر رسول اللہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند اہم باتیں بتلاتا ہوں، انہیں یاد رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھ، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اللہ کی حفاظت تیرے ہم رکاب رہے گی۔ جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے کرو، جب تو مدد چاہے یعنی ما وراء الاسباب طریقے سے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ یہ بات جان لو، اگر ساری امت جمع ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچائے تو وہ تجھے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری امت جمع ہو جائے کہ تجھے نفع پہنچا دے تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے یعنی نوشتہ ہائے تقدیر خشک ہو گئے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور تیری دی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اور دولت مند کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ کمال حکمت والا ہے اور ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ القاہر وہ ہے جو غالب ہے، جو عزت دینے والا اور ذلت دینے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب اور حاکم ہے۔ اس کے سامنے بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ کیسے فرعون نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ تو اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز اس کے آگے سرنگوں ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں خبردار کر دوں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی گواہی رسول اللہ اور ان کی قوم کے درمیان دو قسم کی ہے۔ ایک قسم تو رسالت کی گواہی ہے، اور دوسرے قرآن حکیم کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کی جانب سے، اور اس کلام کے ہم سے تقاضے ہیں، یہ کلام ہماری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ سیدنا زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گواہی ہے۔ گواہی کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات یاد کرے اور اسے آگے تک پہنچائے، یعنی جس نے رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد آپ کی بات کو سنا، اسے یاد رکھا، آگے پہنچایا۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے اس کے لیے کہ اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی دعا کو ضائع کر دیں؟ تو بشارت ہے ان کے لیے جو رسول اللہ کی احادیث کو سنیں، انہیں یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لاتے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہود و نصارہ کو تورات اور انجیل دی، وہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی توحید کو، قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ میں ایک چیز اس موقع پر ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ طالب علم کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں، جو علم کی طلب میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب تمہارے پاس قوم علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گی، جب وہ آئیں تو انہیں مرحبا کہو، خوش آمدید کہو۔